علیکم، میں امداد سومرو۔ راجہ ریاض کے بیٹے کی شادی، چیئرمین وابڈا کا استعفیٰ، پنجاب میں کابینہ کی تشکیل، گورنر کا تقرر، رانا ثناء اللہ کی تڑی اور شیخ رشید کا الٹے پاؤں دوڑ لگانا، یہ سارے معاملات ہیں۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ راجہ ریاض کے بیٹے کی شادی میں ایسا کیا ہے کہ میں نے آغاز وہیں سے کیا ہے۔ میں نے آغاز راجہ ریاض کے بیٹے کی شادی سے کیا ہے۔ وہ بہت ہی اہم ایونٹ تھا جو آج ہوا ہے فیصل آباد میں، اس پر میں بات کروں گا۔ اسی سے بھی زیادہ اہم چیئرمین وابڈا کا استعفیٰ ہے۔ عام حالات میں چیئرمین وابڈا کا تقرر، چھوٹا سا تقرر ہوتا ہے، پاکستان جتنے بڑے ملک میں چیئرمین وابڈا ہو، چیئرمین ریلوے ہو، اسی طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، استعفے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہوتی۔ چیئرمین وابڈا جنرل مزمل کا استعفیٰ بڑی خبر ہے آج کے لیے۔ راجہ ریاض کے بیٹے کی شادی بڑی خبر ہے، ان پر میں آؤں گا پہلے۔ لیکن وہ جو گورنر صاحب بہت زیادہ اچھل رہے تھے، پدک رہے تھے، آئین توڑنے کی باتیں کر رہے تھے، صدر مملکت کو خط، وزیر اعظم کو خط، وہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا۔ آرمی چیف کو خط لکھ کر آئین توڑنے کا ان کو مشورہ دے رہے تھے۔ آرمی چیف اگر سیاسی معاملات میں مداخلت کریں، اگر ایک حکومت کو گرائیں تو یا ان کو کوئی مشورہ دے تو یہ آئین توڑنے کے مترادف ہوتا ہے۔ آرمی چیف نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن گورنر، جو چند دن کے گورنر عمر سرفراز چیمہ، انہوں نے خط لکھا اور خط آرمی چیف کو لکھا، ایک دن خط لکھا کہ جی پنجاب میں سارا کچھ جو ہے غیر آئینی چل رہا ہے اور اس حکومت کو گرانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں حمزہ شہباز کی۔ اس سے پہلے انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا کہ جی آپ کے بیٹے حمزہ شہباز آپ کے وزیر اعظم ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں طاقت کے زور پر۔ اب طاقت کے زور پر کوئی حمزہ شہباز کے الیکٹڈ نہیں تھے، ایم پی اے نہیں تھے، اپوزیشن لیڈر تھے پنجاب کے، اور کیا حمزہ شہباز کا الیکشن جو ہے وہ کرنے کے لیے، گورنر کا وزیر اعلیٰ کا الیکشن کرنے کے لیے اسمبلی کے اجلاس گزٹ نوٹیفائڈ نہیں تھے، اور کیا گورنر ہاؤس نے کسی اجلاس کو روکا تھا؟ یہ سارے سوال تھے۔ لیکن کیونکہ عمر سرفراز چیمہ صاحب عمران خان صاحب کے سب سے پرانے ساتھی ہیں، جب عمران خان صاحب اکیلے ہوتے تھے، عمران خان صاحب چھوٹے چھوٹے بچوں کے کرکٹ کے میچز میں جایا کرتے تھے، وہاں جا کر بچوں کو وہی لیکچر دیا کرتے تھے جو آج بڑے بڑے مجمع میں دیتے ہیں، جو آج پوڈ کاسٹ میں دے رہے ہیں، جو آج اسپیس میں دے رہے ہیں خلا، وہ سارے اس وقت جب عمران خان اکیلے ہوتے تھے اور چیمہ صاحب ساتھ ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے چیمہ صاحب کو ہم ہمیشہ قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے رہے۔ لیکن پچھلے چند دنوں میں ان کا جو کردار، انہوں نے اپنی قدر ساری کی ساری خاک میں ملا دی، مٹی میں ملا دی، کیونکہ آئین، قانون، جمہوریت، پارلیمنٹ، عدلیہ، یہ ان سب کا احترام، یہ ہمارا جو کرے گا وہ قابل احترام ہے، جو نہیں کرے گا وہ اپنا احترام خود گوائے گا، چاہے جس بھی ادارے میں جس بھی پوزیشن میں بیٹھا ہو۔ پرویز مشرف آرمی چیف تھے پاکستان کے، آرمی چیف، 9 سال پاکستان میں بلا شرکت غیر انہوں نے حکومت کی، کوئی ان کا وہ مد مقابل نہیں تھا، وہ حکمران تھے پاکستان میں، وہ جو کہتے تھے وہ ہوتا تھا۔ 12 مئی کو انہوں نے کراچی میں لاشیں گروائیں، کہا کہ جی یہ میری طاقت ہے، لیکن انہوں نے آئین توڑا، اور پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون نے ان کا جو حشر کیا وہ سب کے سامنے وہ نشان عبرت بنے ہوئے۔ اللہ ان کو صحت تندرستی دے۔ سیاسی حوالے سے دیکھیں وہ کسی جوگے نہیں رہے پرویز مشرف صاحب۔ اسی لیے جو آئین کے خلاف بات کرتا ہے، جو آئین توڑنے کی بات کرتا ہے، کسی کو آئین توڑنے کے لیے ورغلاتا ہے، اکساتا ہے، وہ اپنی قدر کھو بیٹھتا ہے۔ تو چیمہ صاحب، میں گزارش کر رہا ہوتا تھا کہ چیمہ صاحب آپ 4 دن کے مہمان ہیں، نئے گورنر کے تقرر تک آپ نے چلے جانا ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کا معاملات طے ہوئے، اس کے بعد انہوں نے بہاولپور سے سابق رکن اسمبلی اور سابق وزیر مملکت بلیغ الرحمان صاحب کو گورنر پنجاب نامزد کر دیا ہے۔ اب صدر مملکت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ نامزدگی روک سکے، کیونکہ وزیر اعظم کا یہ ثواب دید ہے، آئین ان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ گورنر اپنی مرضی کا لگائیں۔ ابھی تک ڈیلے اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات فائنل مرحلے میں داخل ہونے تھے، آج ہوئے مذاکرات۔ کل رات کو پیپلز پارٹی نے میٹنگ کی تھی اپنا پیپلز پارٹی نے جو کمیٹی بنائی ہوئی تھی، راجہ پرویز مشرف صاحب، یوسف رضا گیلانی، قمر زمان کائرہ صاحب، حسن مرتضیٰ اور دیگر جو قائدین تھے، اس میں انہوں نے کل رات بیٹھ کر ڈسکس کیا آپس میں۔ مسلم لیگ نون چاہ رہی تھی کہ گورنر کا عہدہ ان کے پاس رہے، پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ گورنر کا عہدہ ان کو ملے، لیکن مذاکرات میں پیپلز پارٹی نے بہت آسانی کے ساتھ گورنر کا عہدہ وتھڈرا کر لیا کہ جب ٹھیک ہے، آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ گورنر دے کر ہمیں خوش نہیں ہیں
تو ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ گورنر کا عہدہ رکھ لیں، ہماری ایک آدھ وزارت بڑھا دیں۔ مسلم لیگ نون کے لیے اچھا تھا وہ فیصلہ، ان کے لیے ایزی تھا۔ تو پیپلز پارٹی کو 5 وزارتیں پنجاب میں دے دی گئی ہیں، اور 2 ان کے مشیر ہوں گے، 2 یا 3، اور اس کے علاوہ پھر پارلیمنٹری سیکریٹریز اور جو ہوتے ہیں ٹاسک فورسز وغیرہ، اس میں بھی پیپلز پارٹی کو حصہ ملے گا۔ اور 5 تگڑی وزارتیں پیپلز پارٹی نے لی ہیں، اور گورنر کا عہدہ انہوں نے وتھڈرا کر لیا۔ گورنر کا عہدہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بس ایویں ہی ایک بڑا سا گورنر ہاؤس ہے، وہاں بیٹھ کر وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر جو کچھ آتا ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ پولیٹیکلی گورنر کے عہدے کا پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، یا پھر گورنر ہوتا کوئی سلمان تاثیر جیسا تگڑا گورنر جو بولے تو پھر میڈیا اس کو اٹھائے بھی۔ تو بہرحال فائنلی یہ ہوا کہ 5 وزارتیں پیپلز پارٹی کو ملی، اور گورنر کا عہدہ اپنا مسلم لیگ نون نے اپنے پاس رکھا اور گورنر نامزد کر لیا۔ لہٰذا یہ جو اچھل رہے تھے عمر سرفراز چیمہ صاحب 8-10 دن کے گورنر رہے ہیں، یہ یکم کو آئے ہیں تو 1 مہینے کے گورنر، باقی ان کو ویسے بھی لیگلی بھی جو وزیر اعظم نے دوسری ایڈوائز بھیجی تھی صدر صاحب کو گورنر کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی، تو وہ بھی اس میں بھی باقی 4-5 دن تھے، تو گورنر صاحب نے ویسے بھی چلے جانا تھا۔ اب نئے گورنر کا تقرر ہو گیا، اور وہ صدر صاحب جب جیسے ہی اس کو نوٹیفائی کر دیں گے، کیونکہ روک نہیں سکتے صدر صاحب، تو اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ صاحب پریس کانفرنس سے کرتے پھرے جو بھی کرتے پھرے، لیکن ان کا جو خط انہوں نے آرمی چیف کو لکھا ہے وہ ان کا پیچھا کرے گا، وہ ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ تو بہرحال جو فارمولہ طے ہوا ہے پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا، اس میں حسن مرتضیٰ سینئر وزیر ہوں گے۔ حسن مرتضیٰ صاحب وزارتوں کے قلمدان کا فیصلہ، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ان کی کل یا پرسوں میٹنگ ہے اسلام آباد میں، پیپلز پارٹی کے اپنے جو ان کی کمیٹی ہے وہ میٹنگ کرے گی، بلاول بھٹو کے سامنے رکھی جائیں گی آپشنز کون کون سی وزارتیں، اور بتایا جائے گا کون کون سی وزارتیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ تو حسن مرتضیٰ سینئر وزیر ہوں گے۔ اس کے علاوہ علی حیدر گیلانی، یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے، وہ جو اغوا کر دیے گئے تھے، طالبان نے اغوا کر کے کافی سال ان کو لاپتہ رکھا ہوا تھا، اور ایک اذیت برداشت کی تھی گیلانی خاندان نے، بہت بڑی قربانی ہوتی ہے یہ۔ الیکشن کے دن، الیکشن کی مہم کے دوران، الیکشن سے 1 رات یا 2 راتیں پہلے ان کو اغوا کر لیا گیا تھا 2013 کے انتخابات میں، تو وہ وزیر ہوں گے۔ عثمان محمود رحیم یار خان سے ہیں، وہ وزیر ہوں گے۔ ممتاز چانگ یہ وزیر ہوں گے، اور شازیہ عابد راجن پور سے پیپلز پارٹی کی ایم پی ہیں، یہ 5 وزیر ہوں گے پیپلز پارٹی کے۔ اور اس کے علاوہ باقی جیسے میں نے گزارش کی کہ کچھ مشیر ہوں گے اور کچھ معاون ہوں گے اور کچھ اسپیشل ٹاسک فورس کے لوگ ہوں گے۔ تو یہ سارا معاملہ آج ہو گیا طے۔ اب آئندہ 1 آدھ روز میں گورنر جیسے ہی اپنا آ جائیں گے اپنی سیٹ پر، بلیغ الرحمان صاحب، تو کابینہ بھی حلف اٹھا لے گی، تو پنجاب بھی چل پڑے گا اپنے پاؤں پر۔ مرکز اپنے کام میں لگ چکا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے آج جلسہ کیا اپنا شانگلہ میں، بہت اچھا جلسہ تھا، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ تو یہ معاملہ ہو گیا طے۔ اب معاملہ ہے کہ وہ جو گورنر صاحب، تو خیر اب ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا قانونی اور آئینی کوئی راستہ نکلتا ہے کہ گورنر صاحب نے جو خط لکھے ہیں آرمی چیف صاحب کو، یا جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھے 4 بندے دے دو، 4 سپاہی، 1 حوالدار اور 4 سپاہی دے دو، میں حمزہ شہباز کو گرفتار کر لوں، آرمی چیف صاحب کو کہا انہوں نے، تو اس پر کوئی قانون حرکت میں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا، یہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن شیخ رشید صاحب جو مسلسل تڑیاں لگا رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، ان کو جواب دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ شیخ رشید کے متعلق رانا ثناء اللہ صاحب کا جواب بالکل ٹھیک۔ عمران خان کے متعلق رانا ثناء اللہ صاحب کی دھمکی وہ وزیر داخلہ کو زیب نہیں دیتی۔ عمران خان صاحب نے کل خطاب کیا تھا وہاں پر میاں والی میں، وہاں جلسے میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو ہے ان کا حشر کرنا، لوگوں کا ان کا بندوبست کرنا، یہ جو ہمارے مخالفین ہیں جب یہ انتخابات میں آئیں تو ان کا بندوبست کرنا۔ الطاف حسین بھی یہی لب و لہجہ استعمال کرتے تھے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جتنا آگے بڑھیں گے اتنا اپنی سیاست، اپنے سیاسی راستے محدود کریں گے۔ کل انہوں نے پریکٹیکلی دھمکی لگائی ہے اپنے مخالفین کو کہ ان کا بندوبست کرنا۔ بندوبست کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ کہنا کہ ان کی ضمانتیں ضبط کروانا، یہ سیاسی زبان ہے۔ یہ آئیں گے ان کا الیکشن میں مقابلہ کرنا، ان کی ضمانتیں ضبط کروانا نہیں، ان کا بندوبست کرنا۔ بندوبست کرنا کیا ہوتا ہے؟ بندوبست بوریاں سلوا لینا ان کی کیا کرنا عمران خان صاحب نے؟ تو اس کا جواب رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا ہے کہ آپ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، ہم مجبور ہو جائیں گے اپنے کارکنوں کو نکالنے کے لیے آپ کے خلاف، کہ آپ کا پھر جو آپ کر رہے ہو وہ ہمارے کارکن آپ کے ساتھ کریں۔ رانا صاحب نہیں، آپ وزیر داخلہ ہیں،
انہوں نے دھمکی دی ہے آپ قانون کو راستہ دیں کہ جی ہاں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ دھمکا رہے ہیں، لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، لہٰذا عمران خان کے خلاف کوئی قانون راستہ اپنائے، عدالت میں جائیں، عدالت کے ذریعے کچھ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں پھر وہ تو خانہ جنگی کی جو شیخ رشید کی دھمکیاں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا ہاتھ آپ کا ہوگا، کہ خانہ جنگی کوئی ایک ہاتھ سے تو نہیں ہوتی نا، دو متحارب گروپوں میں خانہ جنگی ہوتی ہے، ریاست کے ادارے کے ساتھ کوئی گروپ لڑ رہے ہوتے تو خانہ جنگی ہوتی ہے۔ جس طرح پاکستان میں دہشت گردی رہی کافی عرصہ، وہ بھی خانہ جنگی کی شکل اختیار نہیں کی تھی، لیکن ریاست کے خلاف گروہ لڑ رہے تھے۔ افغانستان میں خانہ جنگی ہے، جو کچھ ہوتا رہا، ابھی تو خیر اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ تو خانہ جنگی شیخ رشید جو دھمکی دے رہے ہیں، پھر رانا ثناءاللہ صاحب ان کی دھمکی، ان کے خواب پورے کر رہے ہیں، لیکن شیخ رشید جو ہے وہ اپنی جو زبان ہے اس پر بھی قائم رہنے کے قائل نہیں ہے شیخ صاحب۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب نے شیخ رشید صاحب کے متعلق جو کہا وہ تو ٹھیک ہے کہ پھر آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دیا جائے گا، گھر سے نہیں نکلنے دیا جائے گا، ہاؤس اریسٹ کر لیجئے گا نا ان کو۔ شیخ صاحب کیونکہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں لوگ اپنے آپ کو آگ لگائیں گے، انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، شیخ صاحب اشتعال دلا رہے ہیں۔ کسی نے بھی ابھی تک یہ کام نہیں کیا، عمران خان کی حکومت گئی ہے تو کسی نے اپنا ناخن تک نہیں کھینچا۔ یہ ایک اچھا بیہیویئر ہے کہ بھی پولیٹیکلی آپ اپنا احتجاج کریں، لوگ کر رہے ہیں اپنا احتجاج، تو یہ ایک اچھا رویہ ہے۔ لیکن شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا، خونی ہوگا، خون ریزی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، لوگ اپنے آپ کو جلائیں گے۔ یہ اس پر اپنا رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، پھر آپ ذرا آپ کا بندوبست کرتے ہیں، آپ ذرا نکل کے دکھائیں۔ تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ میدان میں آئے، انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ اپنے اوقات پر آ گئی ہے، اب یہ ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات کریں گے، لیکن یہ جو کچھ مرضی کریں ہم حکومت میں آ کر ان کو معاف کر دیں گے۔ شیخ رشید صاحب ڈر گئے ہیں۔ یہ معاف کرنے والی بات یہ ہے کہ یار بس ٹھیک ہے یار، ہو گئی بات، نکل گئی نا میرے منہ سے، اب میری جان لوگے کیا، یہ کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب رانا ثناءاللہ صاحب کو، کیونکہ ایک مقدمہ ہو چکا ہوا ہے۔ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ جی مقدمے جتنے مرضی کر لو، میں ضمانت نہیں کرواؤں گا۔ کل انہوں نے ضمانت لی اپنا راولپنڈی جا کر، لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ سے وہ ضمانت انہوں نے منظور کا، اپنی ضمانت لے لی 18 تک کی حفاظتی عبوری ضمانت، وہ تو ہو گئی۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ایک رانا ثناءاللہ کی ایک دھمکی کی مار نکلے ہیں۔ عمران خان صاحب کے متعلق جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں، اس کو عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ افراتفری، انتشار، فتنے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نظر آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب ایک غیر سیاسی قسم کے آدمی ہیں، سیاست میں آ گئے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، یعنی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت ختم ہوئی ہے، اس کو تحریک عدم اعتماد ہونے نہیں دے رہے تھے، ادارے متحرک ہوئے، عدالتیں رات کو کھلی، تو سوال کر رہے ہیں کہ جی میں ایسا کیا کر رہا تھا کہ عدالتیں رات کو کھلی ہیں؟ بھائی آپ پاکستان کا آئین توڑ رہے تھے، اور عدالتوں نے یا کسی بھی ادارے نے آئین کے تحفظ کا، دفاع کا حلف لیا ہوا ہے۔ اگر آئین کا دفاع کرنا، آئین کا تحفظ کرنا سب سے بڑی خدمت ہوتی ہے ریاست کی، اتنی بڑی جتنی آپ نے اپنی سرحدوں کا حفاظت کرنی ہے فوج نے۔ اسی طرح کوئی آئین توڑے آ کر بغاوت کرتا ہے نا بھائی، یعنی پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو کوئی نہ مانے تو بغاوت ہے۔ تو عمران خان صاحب کیونکہ غیر سیاسی قسم کے آدمی، وہ کہتے ہیں جی میں نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ آپ نے رات کو عدالتیں کھول لی تھی۔ تو یہ عمران خان صاحب کو، وہ غیر سیاسی قسم کے آدمی ہے، لیکن ان کا بندوبست جو بھی ہو وہ سیاسی، قانونی، آئینی ہو۔ یہ نہ ہو کہ جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں فتنہ فساد، آپ ان کو فتنہ فساد آپ ان کو وہ راستے دیں فتنے کے۔ تو وہ رانا ثناءاللہ صاحب کو ذرا میرا خیال ہے کہ وہ نامناسب قسم کا ان کا ریئیکشن تھا عمران خان کے معاملے پر۔ شیخ رشید کے معاملے پر ان کا ریئیکشن بالکل ٹھیک تھا کہ شیخ رشید صاحب پھر ٹھیک ہے نا، پھر آپ گھر سے نہیں نکلنے دیں گے، آپ کو ہاؤس اریسٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب معاملہ وہ جو بڑی خبریں تھیں نا، وہ بڑی خبروں کی طرف میں آتا ہوں۔ راجہ ریاض کے بیٹے کی شادی، لیکن اس سے پہلے چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل مزمل صاحب، ریٹائرڈ جنرل مزمل صاحب، 2016 میں نواز شریف نے ان کو گورنر لگایا۔ عمران خان صاحب حکومت میں آئے، سب حیران ہوئے کہ نواز شریف کے لگائے ہوئے باقی سارے لوگ عمران خان صاحب نے ہٹا دیے، جنرل مزمل صاحب کنٹینیو کیے۔ ان کو عمران خان صاحب نے 2021 میں پھر 5 سال کے لیے مزید تقرر کر دیا، تو 3 سال ابھی ان کے باقی بچتے تھے، لیکن وہ ریزائن کر گئے عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد۔ اور ان کا ریزائن عمران خان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ کے فوراً بعد آیا ہے، جس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں DGISI جنرل فیض حمید کو اس لیے
عہدے پر رکھنا چاہ رہا تھا، اس لیے ان کا تبادلہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی تھی، اور جب میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی تھی، جب میں مشکل میں تھا، تو اس وقت میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا انٹیلیجنس چیف چینج ہو۔ عمران خان صاحب کو اندازہ ہی نہیں، میں نے اس لیے کہا نا غیر سیاسی آدمی، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام DGISI کا نہیں ہے کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملات جو ہے وہ دیکھے، وہ نہیں ہے ان کا کام، یا کہ حکومت کو بجٹ منظور کروا کے دے، یا کہ حکومت کا نمبر پورا کرواتا رہے، فون کر کے کہے کہ جی نہیں آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے۔ جنرل مزمل صاحب جو ہیں وہ جنرل فیض حمید صاحب کے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کے اگلے دن وہ ریزائن کر گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں ریزنس بعد میں بتاؤں گا، ابھی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے دوست ہیں جواد ملک صاحب جیو کے رپورٹر، انہوں نے ان سے بات کی، تو اس پر جنرل مزمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں ریزنس ابھی نہیں بتا سکتا، بعد میں بتاؤں گا۔ ریزنس جو بھی ہوں، لیکن جو ایک پاکستان کی سیاست میں خاص طور پر تحریک عدم اعتماد اور چودھری خاندان کو لے کر جو چیزیں چل رہی تھی کہ چودھری برادران جو ہیں وہ اس وقت کی اپوزیشن یعنی اتحادیوں کے ساتھ وعدہ کر کے کیوں مکر گئے، ان کا ساتھ دینے کے بجائے عمران خان کی طرف چودھری پرویز الہی کیوں چلے گئے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جنرل مزمل صاحب نے مونس الہی صاحب کو، جو ان کے وزیر تھے آبی وسائل کے، اس وقت خورشید شاہ صاحب کے پاس یہ ہوتا ہے، یہ قلمدان ہے، تو ان کو انہوں نے کہا، راضی کیا تھا کہ جی آپ عمران خان صاحب کے ساتھ رہو، کچھ نہیں ہوتا، عمران خان کہیں نہیں جا رہا۔ تو انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کا پیغام بھی پہنچایا تھا، جو چل رہا تھا خبریں، میں یہ جو ولاگرز اور میڈیا پہ جو ڈسکشن چلتی رہی ہیں، آرٹیکلز میں جو چیزیں چلی ہیں، میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ تو جنرل مزمل صاحب نے کردار ادا کیا تھا پرویز الہی صاحب کو عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے کے لیے، عمران خان صاحب کو راضی کیا تھا کہ جی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائے، کہا جا رہا ہے پنجاب کا۔ تو ظاہر ہے جب عمران خان صاحب نے اصل فریق کو ایکسپوز کر دیا یا ان پر الزام لگا دیا، ایکسپوز کرنا مناسب لفظ نہیں ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی فیض حمید میری مدد کر رہے تھے میرے بندے میرے ساتھ جوڑنے میں، یعنی PTI کے اتحادی چھوڑ رہے تھے، فیض حمید صاحب جب تک DGISI تھے وہ نہیں چھوڑ پا رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا میں کئی بار گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس، چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس یوسف رضا گیلانی آج سے کوئی 2-1 سال پہلے گئے تھے، تب پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ذرا بمبو مارے نا اتحادیوں کو، کہ اتحادی کتنا اس کے ساتھ ہے عمران خان صاحب کے۔ تو وہ گئے تھے، تو انہوں نے عیادت کی تھی شجاعت حسین صاحب کی، اور ساتھ ساتھ باتوں باتوں میں پوچھا تھا کہ جی آپ کا کیا ارادہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی جو یہ کہیں گے وہ کریں گے، یعنی فیض حمید صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ہم تو وہاں کی فون کال آتی ہے تو وہی کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ایک تاثر تھا، سمجھا یہ جا رہا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کے اتحادی ان کو اس لیے نہیں چھوڑ رہے کیونکہ ISI کے جو صاحب ہیں، چیف ہیں، وہ عمران خان صاحب کے لیے ساری چیزیں مینیج کر رہے ہیں۔ یہ ایک باتیں ادھر ادھر سے آ رہی ہوتی تھی، کبھی کوئی بڑا صحافی دے دیتا تھا، کبھی کوئی ریومرز ہوتے تھے، کبھی افواہ، کبھی خبر کسی طریقے سے آ جاتی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے ان ساری افواہوں، ساری خبروں کی تصدیق کر دی کہ جی جنرل فیض حمید صاحب جب تک تھے تب تک میری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، فیض حمید صاحب گئے میری حکومت گئی، یہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا۔ اس کا مطلب باقی سب سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے جنرل مزمل صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ بڑی اہم خبر ہے، ورنہ وابڈا کے چیئرمین آتے جاتے رہتے، کوئی اتنا بڑی خبر نہیں ہوتی، آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی خبر وہ ہے راجہ ریاض کے بیٹے کی شادی۔ راجہ ریاض کون ہے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ راجہ ریاض PTI کے منحرف MNAs کے پارلیمانی لیڈر، جہانگیر ترین گروپ کے پارلیمانی لیڈر راجہ ریاض، جنہوں نے عمران خان کو میٹنگوں میں کہا کہ آپ غلط سیاست کر رہے ہیں، آپ جن لوگوں کو ساتھ ملا کر چل رہے ہیں وہ لوگ آپ کو مروائیں گے۔ انہوں نے حفیظ شیخ کا ذکر کیا، انہوں نے پھر انٹرویوز دینا شروع کر دیا میڈیا سے، اور انہوں نے عمران خان سے بغاوت کرنے میں پہل کی۔ جہانگیر ترین کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہوئیں، ان کو FIA نے بلانا شروع کر دیا، عدالتوں کے چکر کاٹے۔ راجہ ریاض صاحب MNAs کی MPAs کی ایک بس بھر کے جہانگیر ترین صاحب کے گھر پہنچتے تھے اور پھر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ عدالتوں میں آتے تھے۔ یہ وہ راجہ ریاض صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں جب منحرف ارکان سندھ ہاؤس میں سامنے آئے تو راجہ ریاض ان کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس وقت عمران خان صاحب نے میلسی میں جلسہ کیا تھا۔ میلسی میں جلسہ کر کے تحریک عدم اعتماد کے اعلانات ہونے کے بعد جب وہ عوام میں نکلے تھے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا، ان کے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے۔ تو راجہ ریاض صاحب کے لیے کہا گیا تھا کہ جی راجہ ریاض صاحب نور عالم خان ان کا نام لے کر کے اپنے حلقوں میں جا کر دکھائیں۔ نور عالم خان نے تو حلقے میں جا کر تصویر بنا کر دکھا دی کہ جی میں حلقے میں ہوں، میں اپنے لوگوں میں ہوں۔ راجہ ریاض صاحب کے صاحبزادے کی شادی ہو گئی، آج اس میں یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان کائرہ، حسن مرتضیٰ،
مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ شریک ہوئے تھے. شادی ہوئی ہے, ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے, لوگوں نے کی ہے بھائی, ان کے رشتہ دیا ہے تو شادی ہوئی ہے نا. تو عمران خان صاحب, آپ کو یہ بتانا مقصد تھا راجہ ریاض کا, راجہ ریاض نے اسی لیے جلد بازی میں بھی شادی کیا کہ جی خان صاحب کو میں بتاؤں کہ میں شادی کر پا رہا ہوں اپنے بیٹے کی, میں نے کر لی ہے, میرے پاس لوگ آئے ہیں. اور شادی کا ہم سندھی میں کاج کہتے ہیں, یعنی بہت بڑا فنکشن. ہم نے شادی کا بہت بڑا فنکشن بھی کر کے دکھا دیا ہے, اور آپ مہمان بھی ہمارے پاس آئے ہیں. تو عمران خان صاحب وہ جو بددعائیں دے رہے تھے, کوسنے دے رہے تھے, وہ مطلب ایک عجیب و غریب قسم کے وہ فتنہ باز لوگوں کی طرح کہ جی یہ ہوگا, آپ کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے, آپ کے ساتھ کوئی آپ کو سلام نہیں لے گا. یا وہ جو مزاحیہ شاعر کہتے ہیں کہ جی آپ آم کھائیں اور آپ کے آم سے آلو والا ذائقہ, اس طرح کی کوئی ہوتے ہیں نا بددعائیں دیتی, اس طرح کی عمران خان صاحب نے بددعائیں دینا شروع کر دی ہیں. وہ عجیب و غریب قسم کی بددعائیں, تو انہوں نے شادی کر لی. تو بڑی خبر تھی کہ راجہ ریاض کے بیٹے کی شادی ہوئی, مہمان بھی آئے, اور پراپر فیصل آباد شہر میں شادی ہوئی. اور یہ جو چیز ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ وہ یہ کہ کل شازیہ, عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اپنے حلقوں میں نہیں نکل پائیں گے, کل شازیہ مری پہلی بار سانگڑ گئی یہ اس حکومت کے بننے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سربراہی ملنے کے بعد. تو شازیہ مری جب سانگڑ کی بازاروں سے, گلیوں سے گزر رہی تھی تو بندہ ہی بندہ تھا, ہزاروں لوگ تھے ان کے ساتھ, جلوس تھا, ان کا استقبال ہوا ہے. اسی طرح شہباز شریف صاحب نے آج شانگلہ میں جلسہ کیا ہے, بہت بندہ تھا شانگلہ میں, بہت لوگ تھے. اسی طرح مریم نواز صاحبہ کل فتح جنگ میں جلسہ کر کے آئی ہیں, آگے ان کے جلسے ہیں. 15 مئی کو بلاول بھٹو زرداری جلسہ کرنے جا رہے ہیں جی کراچی میں, اور بلاول کا جلسہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا جو تیاری ہو رہی ہے. تو یہ عمران خان صاحب ابھی تک اکیلے جلسے کر رہے تھے, میدان میں نہیں تھے. ابھی تک میں نے گزارش کی نا, تازہ زخم تھے, یا عمران خان صاحب کے زخموں کا ہنی مون تھا, وہ اب ختم ہو رہا ہے. تو اب آہستہ آہستہ جو عمران خان کی اپوزیشن ہے, آج کی حکومت ہے, وہ بھی میدان میں آ رہی ہے. اب جب وہ میدان میں آ رہی ہے تو پھر لگ پتہ جائے, ظاہر عمران خان صاحب کا تو جو تھا وہ کہ لوگ ان کو انڈے ماریں گے, ان کے خلاف نعرے لگائیں گے, وہ تو نہیں ہے. اب وہ ہوگا تو اس سے ظاہر حالات خراب ہوں گے, اور رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں ان کو کرنا چاہیے. تو گزارش جو راجہ ریاض کے بیٹے کی شادی اور سارے جو جلسے اور ریلیز کا ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سیاست عمران خان صاحب ابھی تک یک طرفہ کر رہے تھے, یعنی عوام میں یک طرفہ تھے. ایک عمران خان صاحب ہی دندناتے پھر رہے تھے. اب دوسرے بھی آ گئے تو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں اور کس کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.